तबाह शुदा मईशत मिली। पाकिस्तान के अंदर महंगाई अपने अरूज पर थी और दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। मगर पिछली हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर जो मुआहदा किया था, जाते जाते साबिक हुकूमत ने उसकी धज्जियां बखेर दी। IMF से सख्त तरीन शराइत पर जो मुआहदा किया था, जाते जाते साबिक हुकूमत ने उसकी धज्जियां बखेर दी और हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। मिसाल के तौर पर तेल की कीमतों में अचानक कमी कर दी, जिसके लिए खजाने में पैसे मौजूद नहीं थे। और ये काम इसलिए किया ताकि हमारी हुकूमत, जिसे कहते हैं सर मुड़ाते ओले पड़ें, मुश्किलात में घिर जाए। दूसरी तरफ साबिक हुकूमत ने जब दुनिया में गैस की कीमतें बहुत कम हो चुकी थी, न सिर्फ उसने स्पॉट मार्केट से फायदा हासिल किया, बल्कि लॉन्ग टर्म गैस के एग्रीमेंट जो कि $5 फी यूनिट पर हो सकते थे, ना करके बदतरीन गफलत बल्कि मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया, जिसका खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं कभी गलत बयानी आपसे नहीं करूंगा, और हमने दिल पर पत्थर रखकर आलमी मंडी में बढ़ती हुई तेल की कीमतों के नतीजे में इनकी कीमतों में इजाफा किया, जिसका यकीनन आम आदमी पर बोझ पड़ा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर हमारे पास रास्ता होता तो हम आपके लिए ये मुश्किलात कभी पैदा न होने देते। लिहाजा हमें सख्त फैसले करने पड़े। मगर आज अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं, और अल्लाह ताला का यह खास कर्म है कि आज हमें इन कीमतों में कमी करने का मौका मिला है, और आप तक इस कमी का एक एक पैसा आप तक पहुंचाने की हमें सादत मिली है।
میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ IMF سے بھی شبانہ روز کاوشوں کے بعد معاہدہ ہو چکا ہے، جس کا سہرا ہمارے وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے پوری کوشش کے بعد یہ معاہدہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے آج سے 25-30 سال پہلے IMF سے آخری معاہدہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے نئی راہیں تلاش کی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دن اور رات کو ایک کر دیا، خون پسینہ بہایا اور اپنی قوموں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ لہذا آج میں آپ سے یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ خدا کرے کہ ہمارے لیے بھی IMF کے ساتھ یہ آخری معاہدہ ہو، جس کو ہم صدق کے دل کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کریں، لیکن اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ خود انحصاری واحد راستہ ہے جو قوموں کو عزت اور وقار سے ہمکنار کراتا ہے، مگر یہ کوئی آسان راستہ نہیں۔ اس کے لیے کانٹوں بھرے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ محنت کرو اور میں تمہاری محنت کو برابر کروں گا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انحصار کیا جائے اور انکساری کے ساتھ دن رات محنت کی جائے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میرا یہ کامل یقین ہے کہ یہ اتحادی حکومت میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور اتحادی زعماء کی یکسوئی، اتفاق اور اتحاد اور خلوص دل کی نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان ضرور اپنی منزل پر رواں دواں ہوگا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کس طرح؟ اسی طرح جس طرح اس دنیا میں ان قوموں نے اپنا راستہ بنایا، مایوسی کو محنت میں بدل دیا، ہمت نہیں ہاری۔ لیکن اگر ہم نے نیلم جیلم جیسے منصوبے سے سبق نہ سیکھا، جہاں پر بجائے 7 سال کے 20 سال لگ گئے، جہاں پر $1 ارب کے بدلے $5 ارب خرچ ہو گئے، اور تب آ کر یہ منصوبہ مکمل ہوا۔ اسی طریقے سے حویلی بہادر شاہ کا منصوبہ جو نواز شریف کی حکومت میں زیر تکمیل تھا، 1250 میگا واٹ کا منصوبہ، اسے آج 2 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، مگر افسوس، صد افسوس کہ ابھی تک مکمل
نہ ہو سکا، جس کے اوپر تقریباً 30-40 ارب روپے زائد اخراجات اٹھ چکے ہیں، اور اس غریب قوم کے وسائل لگ چکے ہیں، وقت کی بربادی اور قومی معیشت کو جو اس کا فائدہ پہنچنا تھا وہ نہ پہنچ سکا۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک یہ راستہ ہے کہ قوم کا وقت برباد ہو، وسائل تباہ ہوں، یا وہ راستہ ہم اپنائیں جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جس کی مثالیں عصر حاضر میں ملتی ہیں کہ وہ جو قومیں تباہ ہو گئی تھیں انہوں نے ہمت کی اور آج وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اگر ہم نے اسی راستے کو اپنایا جس کا حکم ہمیں قرآن حکیم نے دیا ہے، اور جس کی ہمیں تلاش ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور شبانہ روز محنت کریں، وسائل کو قوم کی قدموں میں نچھاور کریں ان کی خوشحالی کے لیے، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے اور سمندر بھی عبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتحادی حکومت کے زعماء انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں، مشکلات کو عبور کریں گے اور اچھے وقت ضرور آئیں گے اور جلد آئیں گے انشاءاللہ۔ آج میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج رات 12 بجے کے بعد ڈیزل کی مد میں 40 روپے 54 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے، اور پیٹرول کی مد میں 18 روپے 50 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کمال مہربانی سے جو موقع عطا کیا ہے، اس کمی کا ایک ایک پیسہ یہ قوم کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور رب تعالیٰ کے حضور ہم سب سربسجود ہیں کہ آئندہ بھی عالمی منڈیوں میں اجناس کی، تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی رہے، جو کہ ہم اپنی قوم کے حوالے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے 14 مہینوں میں ہمیں 3 منصوبوں میں دن رات کام کرنا ہے۔ پہلا، زراعت کے شعبے میں ہمیں اگلے چند مہینوں میں ہمیں ایک بڑی تبدیلی لے کے آنی ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے جہاں پر اگر ہم محنت سے کام کریں اور اچھی پالیسی لے کے آئیں تو انشاءاللہ زرعی پیداوار 6 مہینے میں بڑھ سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ٹاسک فورس ہے، میں نے اس کے حوالے جو ذمہ داری دی تھی، انشاءاللہ چند دنوں میں اس کی میٹنگ لوں گا، اور انشاءاللہ جو بہترین فیصلے ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ پوٹینشل دیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے اور بچیاں، قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کے پاس ہنر ہے۔ ان کو مزید ہم جو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس سے ہم آراستہ پیراستہ کریں گے اس زیور کے ساتھ، اور پوری کوشش کر کے ہم 1 سال کے اندر اس میں بہت بہتری لے کے آئیں گے، اور ہماری جو
آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اس میں ہم خاطر خواہ اضافہ لے کے آئیں گے. اور تیسری جو ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو محور ہے، وہ ہماری ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری. اس کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کریں کم ہے، اور انشاءاللہ ان تینوں اہداف میں ہم رات دن ایک کر دیں گے، اور انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم ان شعبوں میں ہم انقلابی ہم انشاءاللہ بہتری لے کے آئیں گے. یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.